بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں، ہماری گفتگو جاری ہے مقصد خامس یعنی بحث امامت کے بارے میں، اور اس میں ہم ذکر کر رہے تھے مسئلہ رابعہ پہ پہنچے تھے، اور اس میں ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے اوپر نصوص پیش کر رہے تھے۔ اب ان نصوص میں سے ہم نے چند آیتیں ذکر کیے، تقریباً 10 آیتیں، اور اس کے بعد اب ہماری گفتگو جاری ہے احادیث مبارکہ میں، یعنی احادیث مستند اور احادیث معتبرہ جن کی حد تواتر تک پہنچتی ہے، ان سے ہم استدلال کر رہے ہیں۔ انہی حدیثوں میں سے آج دوسری حدیث آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس حدیث کو بھی ہم نے کتب اہل سنت ہی سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ حدیث ہے ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الصواعق محرقہ میں ایک حدیث نقل کیا ہے، ایک حدیث پیش کیا ہے۔ وہ حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کل خلف من امتی عدول من اہل بیتی، یعنی آگے ترجمہ آپ کو پیش کیا جائے گا کہ ینفون عن ھذا الدین تحریف الغالبین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین الا وَإِنَّ أَئِمَّتَكُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى اللَّهِ فَانظُرْ مَنْ تُوفِدُونَ۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر نسل میں اہل بیت نبوی موجود رہیں گے۔ ہر نسل میں، ہر نسل کا مطلب یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تا قیامت تک رہے گی، کیونکہ آپ آخری نبی ہے۔ جب آپ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نے نہیں آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت تا قیامت تک جاری ہے، جس کے اوپر بہت سارے اور بھی روایات موجود ہیں، جیسے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں خود آپ کی خاتمیت کے اوپر موجود جو آیتیں ہیں یا ادلہ ہے، وہ ساری اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ سلسلہ ہدایت تو ختم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہوگا۔ تو ہادی کا ہونا، نظام امامت کا یعنی ہدایت کا ہونا، شریعت کا ہونا، یہ تو ضروری ہے، یہ تو تا قیامت تک رہے گا۔ لیکن بحث اس میں ہے کہ وہ ہادی کون ہوں گے۔ تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں، میری اہل بیت میں سے خلف ہوں گے، خلف یعنی عدول ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ توضیح جو موجود ہے کہ وہ میری امت میں جو خلف میں ایسے لوگ ہوں گے جو عادل ہوں گے، یعنی ان کی شرط اول یہ کہ عادل ہونا، یعنی اور سارے کیا ہوں گے؟ عادل ہوں گے۔ دوسری ان کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہوں گے وہ۔ اب ان کا کام کیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ینفون عن ھذا الدین تحریف الغالبین وانتحال المبطلین، تو باقیوں کا یہ مطلب ہے کہ اہل بیت میں سے ہی ہوں گے، لیکن ان کی ذمہ داری ہوگی کہ غالیوں کی طرف سے دین میں رد و بدل ایک کام، دوسرا باطل پرستوں کی طرف سے غلط نسبتوں، مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبتیں، اسلام کی غلط تعویلات، غلط تشریحات، اور جاہلوں کے دین میں تعویلات کے دین کا حصہ ہونے کی نفی کریں گے۔ اب اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر مشکل پیش آئے، تحریف حد سے بڑھ جائے، تو امام حسین کی طرح جان کی قربانی بھی دیں گے اور دین کو تحریف سے بچائیں گے، اور اپنے مقصد قیام کو واضح الفاظ میں خطبات کی شکل میں
اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے پورے خاندان اور کنبے کو لٹا کر اس دین کو بچائیں گے، یہ ان کی خصوصیت ہوگی۔ اگر اس کی ضرورت نہ پڑے، بعض موارد میں صلح کی ضرورت پڑے اور مشکلات اور باقی طریقہ کار سے مناظروں کے ذریعے سے، جیسے کہ امام رضا علیہ السلام باقی ہمارے آخری ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں اگر آپ فریقین کی کتب میں بھی دیکھیں تو وہاں پر یہ چیز واضح آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے اپنے مناظروں کے ذریعے سے، اپنی علمی استدلالات کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کی، بعض موارد میں خدمات کے ذریعے سے لوگوں کی خدمتیں کی، معاشرتی ترقی کے لیے مختلف قسم کی کارکردگی لوگوں کو رہنمائی کر کے اس طریقے سے دین کی خدمت کی۔ تو لہذا ان کا ہمیشہ ہونا لازم ہے، یعنی یہ ہمیشہ موجود ہوں گے، اور ان کی یہ تین ذمہ داریاں، یہ باطل پرستوں کی نسبتوں کی نفی کرنا، دین کو تحریف سے بچانا، غالیوں سے بچانا، تو ان کو درمیانی راہ پر رکھیں گے ہمارے شیعوں کو۔ اب یہ حدیث کی جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ یہ حدیث کی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ہوں گے اور سارے کے سارے عادل ہوں گے۔ اب آگے فرماتے ہیں اور خبردار یاد رکھو کہ تمہارے ائمہ خدا کے پاس تمہارے نمائندے ہیں، لہذا سوچ لو کہ تم کس کو نمائندہ بنا رہے ہو۔ یعنی قرآن میں جس طرح بیان کیا گیا، پیش کیا گیا کہ لوگوں کے یعنی ہر قوم کے لیے ہادی ہوں گے، امام ہوں گے۔ اب قیامت کے دن کچھ لوگوں کے یعنی جو طاغوت کے پیروی کر رہے ہوں گے، ان کا رہنما، ان کا امام شیطان ہوگا، لیکن جو صحیح راہ پر چل رہے ہوں گے ان کا ہادی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو منسوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو اس منصب کے لیے چنا ہے، ان کی پیروی کرنے والے حزب اللہ میں شامل ہوں گے۔ اب قیامت کے دن اس کے دو گروہ ہوں گے۔ اب اس روایت کو نقل کیا ہے ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب صواعق محرقات صفحہ نمبر 231، باب الحادی عشر فی فضائل اہل بیت النبوی فصل فی الآیات الواردۃ فیہم میں، جس کی طبع اور باقی تفصیلات وہی ہے جو ہم پہلے پیش کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہر زمانے میں ہوں گے۔ اب اس ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے وہی لوگ مراد ہے، مثلا ائمہ اہل بیت سے سارے کے سارے تشیع کے مثلا 12 ائمہ ہے وہ مراد ہے، یا صرف وہی افراد ہے یعنی پنجتن پاک مراد ہے؟ تو اس میں واضح سی بات ہے کہ یہاں پر تمام کے تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہے، اور اس کے اوپر مختلف قسم کی روایات موجود ہے، اور فرق صرف اتنا ہے پنجتن پاک اور باقی ائمہ علیہ السلام کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ پنجتن پاک تو اسی وقت موجود تھے، یعنی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، اگر کوئی آیت ان کے شان میں نازل ہوتی ہے تو وہ اسی وقت موجود تھے، تو لہذا وہ اس کا مخاطب قرار پائے گا۔ مثلا یا ایھا الذین آمنو، تو اس کے اندر مصداق نزول قرآن کے وقت وہ موجود ہوں گے، مثلا اس وقت کے مسلمان ہوں گے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، لیکن باقی مسلمان مثلا یا ایھا الذین آمنو کے اندر باقی مسلمان ایمان ہونے کی وجہ سے حکماً اس خطاب کے مصداق ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس کلیے کو نہیں مانتے، مثلا وہاں کی اسی زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیا الذین آمنو سے مراد صرف اسی زمانے کے مسلمان ہیں، باقی اس میں شامل ہی نہیں ہے، اگر آپ اس طرح کہیں گے تو اس صورت میں یہ ہمارے لیے قرآن ہمارے لیے حجت نہ ہونا لازم ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے۔ یا آپ یہ کہیں، یا آپ دوسری صورت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر مومن قرآن کا مخاطب ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ کہیں گے تو آیت تطہیر وغیرہ ہو گئی، یا اس کے علاوہ فرمان رسول وغیرہ میں ہر زمانے یعنی وہاں پر اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہر زمانے کا امام، ہر زمانے کا معصوم، ہر زمانے کا اہل بیت نبی اولاد رسول آیت کا مخاطب و مصداق ہوگا، اور اس طرح سے قرآن ہر آنے والے زمانے یعنی مستقبل کے پیشن گوئی اس حساب سے نہیں کہ ایک زمانے میں مخاطب ہو اور آنے والے زمانے میں وہ حکماً مصداق ہو، بلکہ نہیں ہر زمانے کے
جو امام ہے وہ اس کا مصداق بنے گا، مصداق اتم بنے گا، یعنی اس زمانے میں جب کہے تو اسی وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام جو موجود تھے، پھر اس کے بعد والے زمانے میں بعد والے امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مصداق بنیں گے۔ تو اسی روایت میں، یہ صرف قرآن کی آیتوں میں نہیں بلکہ یہ دو صورتیں ہر روایت، ہر آیت میں جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام تا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حکم کے لحاظ سے بھی دیکھے تو یہ یا حکمن شامل ہوگا یا یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر زمانے میں اس کا مصداق عدم بنے گا، حکمن شامل نہیں ہوگا، حکمن شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر اگر اہل بیت، جن اہل بیت کی مودت رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اگر کہا گیا تو یہ نہیں کہ صرف اسی زمانے میں مثلا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو صرف انہی کی محبت واجب ہو گئی ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے مراد تا قیامت تک آنے والے 12 امام جن کو معصوم کہتے ہیں، جن کو منصوص من اللہ ہے، جو کہ عدول امت ہے، جو کہ اہل بیت میں سے ہے، جن کی ذمہ داریاں، جن کی کارکردگیاں خدمت کرنا ہے، لوگوں کو ہدایت دینا اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، وہ سارے اہل بیت، یعنی ان تمام کی مودت اور محبت ہمارے اوپر کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ تو لہذا اس روایت کریمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کہے کہ اس انداز سے، کہ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد جانشین یہ ہوں گے، بلکہ اس انداز سے بیان کیا کہ جس کو فریقین کی کتب میں نقل کیا، روایت معتبر ہے کہ اہل بیت کی ذمہ داری وہ والی ہوگی جو ہادیوں کی ہوگی، اہل بیت کی ذمہ داری وہ والی ذمہ داری ہوگی جو اماموں کی ہوں گی، یعنی بالفاظ دیگر بھی ترتیب ان کی حاکمیت، ان کی امامت، ان کے منصوص من اللہ ہونے کو، ان کے تا قیامت تک باقی رہنے کو، اس مطلب کو آپ نے اس میں واضح طور پر بیان فرمایا۔ تو لہذا جب آپ اس بات کو ثابت کریں گے کہ بالترتیب یہ مصادیق میں سے شامل ہے تو جتنی آیتیں آپ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے لیے ان کے لیے ثابت کریں گے وہ سارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شامل کریں گے۔ اس میں کچھ اور روایتیں بھی ہیں، اگر آپ ان روایتوں کو دیکھیں تو ینابع المودہ میں ایک مشہور روایت ہے، اور جس کو باب سوم صفحہ نمبر 20 پہ اور اسی طرح سوایت میں محرقہ صفحہ نمبر 152 پر وہ روایت پیش کی گئی ہے کہ جس میں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ولا تخلو الارض منہم، یعنی عطرت سے کبھی بھی، یعنی عطرت یعنی یہ زمین کبھی بھی میری عطرت سے خالی نہیں ہوگی، وَلَوْ خَلَتْ لَنْسَاخَتْ بِأَهْلِهَا، اگر اس دنیا سے میری اہل بیت اٹھ جائے، اگر وہ باقی نہ رہے تو اس صورت میں یہ زمین دھس جائے گی، زمین اپنی باسیوں سمیت غرق ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ چیز بھی اس بات کے اوپر بہترین موجود ہے، اور اس کے اوپر یہ ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ نظریہ تو ایک بندے کی ممکن ہے قطع نسل ہو جائے، تو لہذا اس کا ہر زمانے میں ہونا لازم نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ قرآنی آیات کے بالکل مطابق ہے۔ مثلا سورہ کوثر میں جب فرمایا گیا کہ انا اعطیناک الکوثر، تو خیر کثیر سے مراد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، مختلف تفسیروں میں کتب فریقین میں یہ موجود ہے، اور اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ ان کی وجہ سے تا قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی رہے گی۔ یا آپ اس کے علاوہ باقی آیتوں میں اگر آپ رہے تو اس میں بھی ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کل قوم ہاد کا مطلب کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فضیل نے روایت کی ہے کہ کل امام ہاد للقرن الذی هو فیہم، یعنی ہر امام اپنے زمانے کے لوگوں کے ہادی ہے جن میں وہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے کہ ہم میں سے ایک ہادی ہوگا ہر زمانے میں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی رہنمائی کرے گا۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں مختلف کتب میں اس کا تذکرہ ہے، غایت المرام میں ہے، تفسیر قمی میں آپ اس طرح کی چیزوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یا نابع اور مودہ میں موجود ہے۔
ان تمام کتب میں یعنی خلاصہ کلام ہے کہ کتب فریقین میں اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کاندھوں پہ یہ ہدایت کی ذمہ داری جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو ذمہ داری تھی وہ آپ کے بعد آپ کے اہل بیت ہی کیا ہوں گے، اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں پیش کیا، بیان فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت اس امت کے امام ہوں گے، ہادی ہوں گے، رہبر ہوں گے، جو ان کو گمراہیوں سے بچائیں گے، دین کی تشریح بیان کریں گے۔ اب اسی ایک مطلب کو کہ میرے بعد میرے اہل بیت جانشین ہوں گے مختلف انداز میں پیش کیا گیا، اور انہی انداز میں سے ایک انداز جس میں پیش کیا گیا تھا وہ یہ حدیث مبارکہ تھی کہ جس میں بیان فرمایا گیا کہ میرے اہل بیت تا قیامت تک رہیں گے اور وہ اس دین کو تحریف سے بچائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔